ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أو الميل الذي تكحل به العين قال فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما قال وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى فيه أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، قرآن کریم کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے، ان کا مفہوم کچھ یوں ہے، کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ
وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی سامنے کر دیے جائیں گے کہ دیکھ لو۔ ایک مجرم یہ چاہے گا کہ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کے جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو اس دن کے عذاب کے بدلے میں دے دے اور اس کے بدلے میں نجات حاصل کر لے، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی، اور ہر اس شخص کو بلائے گی، پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ اور جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا۔ جس حدیث کے راوی ہیں حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میل جو ہے نا، اس سلاخ کو جسے پنجابی میں سرمچو کہتے ہیں، اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں، اور میل جو سفر میں ہم جسے میل گنتے ہیں اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے نہیں مراد اس میل سے مراد وہ سرما لگانے والی سلائی ہے، یا اس میل سے مراد جو سفر والا میل ہے وہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے ہر ایک آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے سینے تک ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ کسی کا پسینہ اس کے منہ کو لگام دے رہا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک جائے گا، اور وہ لوگوں کے منہ یا ان کے کان تک پہنچ رہا ہوگا۔ محترم، ذرا سوچئے، غور کیجئے، فکر کیجئے، جب یہ دن ہوگا تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ ہم سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ جب یہ وقت ہوگا تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ اور وہ دن یقیناً اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ حق ہے، وہ آئے گا، وہ آ کے رہے گا۔ اور جب یہ دن آئے گا تو فرمایا ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھلا دے گی، حاملہ عورت کا حمل ضائع ہو جائے گا،
لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، ان پر شدید خوف طاری ہوگا۔ اس شدید خوف اور دہشت سے نجات دینے والی جو چیز ہوگی وہ محض اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوگی، اور اس کی نافرمانی کو چھوڑ دینا ہی نجات کا سبب بنے گا۔ جب ایک دوست اپنے دوست کا حال تک نہیں پوچھے گا، کھولے نا قرآن، میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن کھولا کریں، قرآن پڑھا کریں، ترجمے کے ساتھ نیچے دیکھ لیا کریں، جس بات کی سمجھ نہیں آتی کسی صاحب علم سے پوچھ لیا کریں، کھولیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح، کہ جب ایک دوست کا حال تک نہیں پوچھے گا، ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے دور بھاگے گا۔ قرآن کریم کے ان الفاظ پر غور کیجئے، یبصرونہم، وہ دیکھیں گے ایک دوسرے کو، یہ جو دوست احباب ہیں ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے کہ دیکھ لو دنیا میں اکٹھے ساری حرکتیں کیا کرتے تھے، یہ کھڑا ہے، اس کو کہو کہ آج تمہاری کوئی مدد کرے، تمہارے کسی کام آئے۔ اب اپنے اپنے اعمال کا تو سب کو پتا ہوگا، اور پھر دوستی نہیں، رشتہ داروں کو بھی سامنے کر دیا جائے گا، دیکھو ایک دوسرے کو، یہی ہیں تمہارے رشتہ دار، انہیں دیکھتے ہوئے پھر ان سے دور بھاگے گا۔ جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت قائم ہوگی، اور جب ہر شخص کو صرف اپنی فکر دامنگیر ہوگی، حتیٰ کہ دنیا میں جو شخصیات اس سے پیار کیا کرتی تھی، بڑی محبتیں نچھاور کیا کرتی تھی، اگر کوئی پریشانی آ جاتی تھی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا کرتی تھی، وہ ہستیاں بھی آج اس سے منہ موڑ دیں گی۔ اور ایک مجرم یہ چاہے گا کہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ نے عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ میں اور آپ یہ بات اکثر سنتے ہیں، کسی کی جوان اولاد فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کاش اس کی جگہ پر میں مر جاتا، میرے مرنے کا وقت تھا، اس کے مرنے کا وقت نہیں تھا، میں چلا جاتا، مجھے اٹھا لیا جاتا۔ لیکن جب وہ ہولناک دن ہوگا تو یہ نہیں کہے گا کہ میرے بیٹے کی جگہ پر مجھے اٹھا لیا جائے، نہیں، یہ کہے گا کہ میرا بیٹے لے لو۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج میرے بیٹے لے لو، میں ان کے لیے بڑا کچھ کرتا رہا، آج انہیں لے لو، میں نے بڑی مشقتیں کی انہیں پالنے کے لیے، نہ اپنا دیکھا، نہ پرایا دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، اچھے برے کی تمیز بھی نہ کی میں نے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، لے لو میرے بیٹے، لے لو۔ وصاحبتہ، بیٹوں کے بعد کیا کہے گا؟ میری بیوی لے لو۔ ذرا سوچو، قرآن ہے، یہ سادہ ترجمہ ہے قرآن کا جو میں کر رہا ہوں،
سوچیں، غور کریں قرآن میں کیا ضابطۂ فکر دے رہا ہے۔ بے بنی ہے، لے لو، کیا لے لے؟ بیٹے لے لو۔ وصاحبتہ، دیکھا بیٹے دے کے بات نہیں بنی، اب کیا کروں؟ ہے میری بیوی بھی لے لو۔ اب جب دیکھا کہ نہ بیٹے دے کے بات بن رہی ہے نہ بیوی دے کے بات بن رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، اب جن کو کہا کرتا تھا یہ بھی میرا بڑا پیارا رشتہ دار ہے، یہ بھی میرا بڑا پیارا رشتہ دار ہے، یہ میری جگہ پر جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا، میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، فرمایا یہ میرے رشتہ دار لے لو، میری ساری برادری لے لو۔ اب تین چیزیں ہو گئیں، اب بھی بات بنی نہیں، وہ مان ہی نہیں رہے، وہ لے ہی نہیں رہے، کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ تیرے بیٹوں کی، نہ تیری بیوی کی، نہ تیری کنبہ برادری کی۔ حالانکہ جن کو یہ پیش کر رہا ہے وہ اس کی جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ پر بیان کیا نا، یوم یفر المرء من اخیہ، یہ تو یہ کہہ رہا ہے نا انہیں لے لو، انہیں لے لو، انہیں لے لو، لیکن دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جنہیں یہ دے رہا ہے یہ اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ اس کی جگہ پر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ بھاگیں گے اس سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے۔ وہ ابی ہے، یہ باپ ہے نا جو کہہ رہے ہیں میرے بیٹے لے لو، قرآن کہتے ہیں نہیں، وہ ابی ہے، وہ اپنے باپ سے بھی جان چھڑائیں گے۔ باپ تو کہہ رہے ہیں نا میرے بیٹے لے لو، کیا بیٹے بھی تیار ہیں جانے کے لیے اس کی جگہ پر جہنم میں؟ نہیں جانے کے لیے تیار۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں کہے گی میرے بیٹے لے لو، بیٹے کہتے ہیں ہم نہیں جاتے، باپ کہے گا میرے بیٹے لے لو، میری جگہ پر لے لو، انہیں جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ وہ باپ ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کاش میرا جنازہ اٹھ جاتا، میرا بچہ نہ مرتا، یہ وہ باپ ہے۔ اب یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیری جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، جس بیوی کے لیے حلال و حرام اکٹھا کرتا رہا، جس بیوی کے لیے بڑی صعوبتیں اٹھاتا رہا، مشقتیں اٹھاتا رہا، ناز و نخرے اٹھاتا رہا، یہ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میری جگہ پر میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اور بیوی کیا کہتی ہے؟ نہیں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ دے رہا ہے وہ تیار نہیں۔ پھر یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے شاید ساری برادری دے دو، بھائی تیرے ساتھ تو وہ بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جب یہ دیکھتا ہے ایک نیا دعویٰ کر دیتا ہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو کچھ ہے ساری زمین میں سارا ہی لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، جو کچھ ہے سارے کا سارا لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ آواز آگئی کلا، کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا لظاۃ للشویٰ، فرمایا ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، انہا لظیٰ، وہ ایسی زبردست آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، فرمایا چہرے
اور سر کی کھال کو کھینچ لے گی، جلا کے خاکستر کر دے گی۔ انہا لظا نزات للشوا تدعو من ادبر وتولا۔ اللہ اللہ، وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے۔ اور فرمایا اور جمع کر کے مال سنبھال کے رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ایک اور ہولناکی کا ذکر کیا۔ دن ہوگا قیامت کا، ہوگا کتنا سخت؟ فرمایا سورج 1 میل پر ہوگا، 1 میل پر۔ یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی فلانا کو قلندر تھا۔ عجیب عجیب، اللہ کے ساتھ مذاق ہے، قرآن کے ساتھ مذاق ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اور جناب قلندر کا جی کیا گوشت کی بوٹی بھون کے کھانے کو، اس نے یوں کیا تو سورج 1.25 میل پر آ گیا، وہ بچا ہی رہا۔ پھر جون جولائی کی گرمی تو انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور سورج 1.25 میل پر آ گیا، یعنی سورج تو اس کے تابع فرمان ہوا نا، اللہ کے تابع فرمان تو نہ رہا۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورج 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا، اور لوگوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قال فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق۔ فرمایا جو لوگوں کے اعمال ہوں گے، اعمال بد ہوں گے، جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح اسے پسینے میں ڈبویا جائے گا۔ کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا۔ اور میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور کسی کا پسینہ اس کے منہ میں لگام دے رہا ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ پسینہ عام پسینہ نہیں ہوگا، یہ زمین کے اندر 70 ہاتھ تک ہوگا، 70 ہاتھ۔ اور فرمایا ایسا خوف طاری ہوگا کہ ہر اپنے بچے کو دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی، ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ہر بندے کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس کے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ نجات کا بھی کوئی ذریعہ ہے کہ اللہ آسانی پیدا فرما دیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا۔ جو بندہ کسی بندہ مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کر دے گا، اور کرے گا اس لیے کہ میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، یہ شرط ہے۔ اتنا سخت دن کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ فرمایا کوئی ایسا راستہ ہے کہ اس دن اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں؟ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا عمل ہے؟ تو میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا۔ جو بندہ کسی مسلمان کی تکلیف کو، پریشانی کو دور کر دے گا۔ پھر سنیں، جو بندہ کسی مسلمان کی پریشانی کو، تکلیف کو
دور کر دے گا. نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن کی سختیوں کو اس سے دور کر دے گا. یہ ہے حل. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کسی مسلمان کو تکلیف میں, پریشانی میں, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیتیاں نو پھڑے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم. خوشی کا اظہار کرتے ہیں, چنگا ہویا سو, ایسے قابل سی, ہم یہ کہتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جس اللہ نے اسے اس میں مبتلا کیا ہے, ہو سکتا ہے اس پریشانی کے بدلے میں اللہ اسے تو جنت دے دے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھے نا, کانٹا چبھے, چلتے چلتے اسے ٹھوکر لگ جائے, چلتے چلتے اسے تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے, تھوڑی سی تکلیف, تو فرمایا اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. چلتے چلتے کانٹا چبھ جائے. اللہ کو بندہ مسلم بہت پیارا ہے, لیکن وہ بندہ جو مسلمان کی تکلیف کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے کہ کیتیاں نو پھڑے ہیں, وہ جی ایسا ہی تھا. ایمانداری کے ساتھ میں اور آپ دونوں اکیلے بیٹھے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کدی کدی کلیاں بہیا کرو, بہنا چاہیے. بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے, بہت سارے دکھوں کا علاج ہے, بہت ساری پریشانیوں کا علاج ہے. اکیلا بیٹھے بندہ, وضو کر کے بیٹھے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے, اللہ سے باتیں کرے. اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی تھی معاف کر دے, اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی تھی معاف کر دے. تو اس کا انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک بندہ جب الگ تھلگ ہو کے بیٹھے, پھر اپنے گناہوں کو یاد کرے, پھر اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ گر جائے, فرمایا وہ آنسو کا ایک قطرہ اس کے 60 سال کے گناہوں کو دھو دے گا. یہ معمولی نہ سمجھیں. بیٹھے, غور کرے, اپنے گناہ انسان کو یاد ہوتے ہیں, ان کو یاد کرے, پھر کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. یاد کرتے کرتے اگر اس پر ایک وجدانی سی کیفیت طاری ہو جائے, عاجزانہ کیفیت طاری ہو جائے کہ اللہ تو حساب لینے والا ہے, میں کمزور ہوں, مجھے معاف کر دے. آنسو کا قطرہ اگر تیری آنکھ سے گر گیا, اللہ تیری ساری زندگی کے گناہ دھو دے گا. عادت تو بنائیں. ہم عادت بھی نہیں بناتے نا, ہم عادت ہی نہیں بناتے, ہم بیٹھتے ہی نہیں. اگر بھولے سے مسجد میں آ جائیں تو ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے مسجد سے نکلنے کی, اتنی جلدی ہوتی ہے مسجد سے نکلنے کی. اور بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے مسجد میں آ جائیں, شرارتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, مذاق کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور خدا کے بندے, اگر تیرے پاس 5 منٹ ہیں, قرآن پاک پڑھا ہوا ہے, اسے اٹھا, اسے کھول کے پڑھ. تو اللہ کے گھر کا مہمان بن کے تو دیکھ, اللہ تجھے لے آیا ہے. لیکن مسجد میں بھی آتے ہیں, مذاق کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹچکریں کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں, بجائے اس کے مذاق اڑانا, خام خواہ ہنسنا. اللہ کے بندے قرآن پکڑ کے بیٹھ, شاید کوئی ایسی چیز تیرے دل میں اللہ ڈال دے کہ تیری زندگی کا رخ ہی تبدیل ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس دن کی سختیوں سے بچے اور اللہ اسے بچا لے, من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا, پھر وہ کام آئے کسی مسلمان کے, اس کی تکلیف میں کام آئے, اس کی پریشانی میں کام آئے. اور یارو ہمیں تو اسلام کو پتہ ہے. ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتی ہے,
ہم تو تماشا بنا دیتے ہیں نا کسی گناہگار کو بھی، اور جی چنگا ہو یا سو۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتی ہے اور آ کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اور میرے پیٹ میں بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آنا۔ لیکن اس میں ایک خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا ایڈریس نہیں پوچھا، اس کے باپ کا نام نہیں پوچھا، اس کا قبیلہ نہیں پوچھا۔ مقصد کیا تھا؟ چلی جائے اللہ سے معاملہ کرے جا کے، اللہ سے معاملہ کرے جا کے، اللہ کے سامنے روئے جا کے۔ اللہ غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، چاہے روئے اللہ کے پاس۔ لیکن وہ بھی تو نبی علیہ السلام کی صحابیہ تھی نا جی، کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی۔ آئے تو ہر کتے بلے کا منہ کھلا ہوا ہے نا صحابہ پر، جس کی ماں نے اسے جن کے چاٹا نہیں ہے نا، جس کو استنجا کرنے کا علم نہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکتا ہے۔ ان کا ایمان تو دیکھیں نا ذرا، صحابی عورت کا ایمان دیکھیں۔ وہ چلی گئیں، بچہ پیدا ہوا، پھر آ گئی۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو فرمائیں ذرا، اللہ کے رسول مجھے پاکیزہ فرما دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تو چلی جا، بچے کو دودھ پلا، جب کھانے پینے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ پھر نہیں پوچھا کہ تو کہاں سے آئی ہے، اور میں چلی جائے، بچہ ہے پالے پوسے جا کے، یہ میری تشریح ہے، لے جائے جو میں سمجھا ہوں۔ وہ چلی گئی۔ جلدی ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، معافی مانگنی ہے، اور ایسی معافی مانگنی ہے کہ قیامت تک اس معافی کا ذکر ممبروں پر ہوتا رہے گا۔ اب کیا ہوا؟ وہ پھر آ گئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا ہے، آ کے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھانا شروع کر دیا۔ میں اچھا، صحابہ کو کہا کہ اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دو۔ کیسی توبہ ہے یار، ہم تو ایسی توبہ نہیں کر سکتے، اکیلے بیٹھ کے رو تو سکتے ہیں، اور رو تو سکتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، ہمیں رونا آتا بھی نہیں۔ ہمارے دل اشد من الحجارہ، پتھروں سے سخت ہو گئے، پتھروں سے بھی اللہ کے ڈر سے۔ لَيَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر اللہ کے ڈر سے پہاڑ کی چوٹی سے گر پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر اللہ سے ڈرتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیری آنکھ سے کبھی آنسو کا قطرہ نہ ٹپکا کہ میں نے اتنے گناہ کیے، پھر اللہ نے مجھے پکڑا ہی نہیں۔ اور تو اللہ کی اس نعمت کو یاد کر لے کہ پھر بھی اس نے تجھے مہلت دی ہے، یاد تو کر، بیٹھ تو صحیح کر۔ اب یہ اللہ کی بندی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہے، سنسار کر دیا گیا۔ کسی صحابی کے کپڑے پہ خون کے چھینٹے پڑے، انسان تھے، زبان سے ایک بات نکل گئی کہ جاتے جاتے میرے کپڑے ناپاک کر گئی ہے۔ یہ بات پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی۔ آپ نے فرمایا فلاں تو نے یہ بات کی ہے، اگر میں تجھے اس کی توبہ کے متعلق بتاؤں،
عام دنیا کے گناہ گار نہیں، مدینے کے 70 گناہ گاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو اللہ 70 لوگوں کو معاف کر دے۔ اس سے کیا نقطہ نکلا؟ بڑے سے بڑا مجرم بھی ہو، غلطی اس سے ہو جائے، اسے آر مت دلوائیں، اسے شرمسار مت کریں، اس کے پیچھے ڈھول کی مت بجائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتا ہے کہ اگر مدینہ منورہ کے پاکستان کا گناہ گار بڑا بھی گناہ کرے اس کا گناہ چھوٹا ہے، مکہ مکرمہ میں اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا چھوٹا گناہ بھی بڑا ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا چھوٹا گناہ بھی بڑا ہے۔ اور پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ فرمایا مدینہ منورہ کے اگر 70 گناہ گاروں پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ مدینہ منورہ کے گناہ گاروں کو معاف کر دے گا، ایسی توبہ کی ہے اس نے۔ اور ایک بار لوگوں نے لکھا ہے کہ فرمایا سارے مدینہ کے گناہ گاروں۔ نقطہ کیا نکلا؟ اگر کسی سے غلطی ہو جائے یہ نہ کہو یہ ایسا ہی تھا، نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اگر کسی سے مشیت عزتی کے تحت غلطی ہو گئی ہے تو ساری زندگی گناہ گار ہونا کو ضروری نہیں۔ ہو گئی، انسان ہے، کمزور ہے، اس کا فضل نہ ہو تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا کوئی۔ دودھ کا دھلا وہی ہوتا ہے جسے وہ خود رکھے، سمجھ آئی نا؟ میں بات کر رہا تھا من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کی سختیوں کو اللہ ہم سب سے معاف فرما دے تو کسی مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور فرمایا پھر اللہ کیا کرے گا؟ جب تیرا بیٹا، تیری بیوی، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیری ماں، تیرا کنبہ قبیلہ سب تجھے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ کہاں؟ قیامت کے دن۔ کہاں آ جائے گی؟ قیامت کے دن، جب سارے تجھے چھوڑ دیں گے، سارے۔ بابوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے، جنہوں کو ہم کہتے ہیں فلانا بابا ہمیں بچا لے گا، فلانا پیر ہمیں بچا لے گا، فلانا 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 ہمیں بچا لے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارے، ان کو تو اپنی پڑی ہوئے گی۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، جنہیں تم سمجھتے نہیں یہ بچا لیں گے وہ خود پھنسے ہوئے ہوں گے، وہ خود جب اللہ کے عذاب اور اللہ کے غصے کو دیکھیں گے نا وہ کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، سادہ سا ترجمہ یہ سمجھ لے، پیر مرید دووے ایک کو نسنگے۔ وہ جس عالم کے اندر ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، بیٹا بھاگے گا، دوست جان چھڑائے گا، برادری جان چھڑائے گی، پیر کھلوتا رہے گا؟ پیر تو سب سے پہلے بھاگے گا، سب سے پہلے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، سمجھ آئی نا بات کی؟ اس دن سب جان چھڑائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ اللہ اس بندے کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، من نفس قربۃ من قرب الدنیا، من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، اگر مسلمان کی تکلیف کو وہ دور کرے دنیا میں، اور کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کیوں؟
قرآن کی جو آیت میں پڑھی ہے نا، اس میں ایک اور چیز ہے، کیوں کرنی چاہیے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں، جیب ہماری ہے، پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ جیب ہے ہماری، پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ ابھی جان نکلی، دوسرا مالک، ابھی جان نکلی، دوسرا مالک، مالک پھر لڑتے ہیں آپس میں۔ پچھلے دنوں میں کسی عالم کی تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے ایک عجیب بات کی، کہلے دو بھائی تھے، لڑ پڑے، مرلے مرلے کی دو دکانیں تھیں۔ لوگوں یہ مال ہمارا نہیں ہے، خدا کے لیے اس بات کو سمجھے، مالدار لوگوں ضرور سمجھو، اس بات کو ضرور سمجھو، یہ مال ہمارا نہیں ہے۔ دو بھائی تھے، انہوں نے بات بیان کی، علاقے کا نام مجھے یاد نہیں رہا، دو بھائی تھے، دو دکانیں تھیں ایک ایک مرلے کی، لڑ پڑے، اس نے اسے مار دیا، اس نے اسے مار دیا، دونوں نے ایک وقت میں فائرنگ کی، دونوں قتل ہو گئے۔ اب اس کے باپ نے کیا کیا، اس بوڑھے نے کیا کیا، ایک کی قبر ایک دکان میں بنا دی، ایک کی قبر ایک دکان میں بنا دی۔ کبھی سوچ تو میرے بھائی، اور کبھی غور تو کر، فجمع، اسے جمع کرتا ہے۔ تیرے مال سے کسی یتیم کو کبھی کھانا نہیں ملا، تیرے مال سے کبھی کسی بیوہ کی داد رسی نہیں ہوئی۔ دو ہی بیٹھے تھے، دونوں ہی لڑ پڑے، دونوں ہی مارے گئے، ایک کی قبر اس نے ایک دکان میں بنا دی، ایک کی قبر ایک دکان میں بنا دی۔ جاؤ، وہ کون ہے جنہیں دن قیامت کی سختیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا؟ قرآن سے پوچھ، کبھی قرآن پڑھا کر۔ دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے ہم، بالکل ہم پاگل ہو گئے ہیں دنیا کے پیچھے، اور ایسے پاگل ہوئے ہیں ہم کہ بالکل ہمارا دماغی توازن ہم کھو بیٹھے ہیں، پاگل ہو گئے۔ قرآن سے پوچھ، قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، بوڑھا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ کسی نے دیکھا وہ جنت میں ہے، پوچھا تو جنت میں؟ کہنا ہاں میں قرآن تو پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن میں صبح کھول کے بیٹھ جاتا تھا، اس کی ہر سطر پہ انگلی پھیر کے کہتا تھا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، 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 اللہ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو جنہیں آتا ہے انہوں نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا۔ کس لیے لگے ہوئے ہو؟ کیوں لگے ہوئے ہو؟ کیا کر رہے ہیں ہم سب مل کے؟ بات کر رہا تھا، من نفس قربت من قرب الدنیا، کبھی دیکھ تو صحیح، پچھلے خطبے میں نے ایک بات کی تھی، اگر کسی غریب کو دے نہیں سکتا تو اپنے گھر کے دروازے پہ چھلکے نہ پھینکا کر، ہڈیاں نہ پھینکا کر۔ قرآن پڑھ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن پڑھ، قرآن۔ دنیا پیچھے پاگل ہو گئے ہم،
ہر وہ کام ہم کر گزرتے ہیں جو اللہ رسول نے جس جس کام سے منع کیا ہے کہ ہماری دنیا بڑھ جائے. اسی رجب کے مہینے میں کیا نہیں ہوا؟ کنڈے نہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کئی ساڑی مسیتی ہونے والے بھی کھادے ہو گے. اب ایک بات بتائیں مجھے، امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ یہ عربی تھے کہ پنجابی تھے؟ تو کنڈے دا لفظ عربی دا کہ پنجابی دا؟ یعنی عجیب صورتحال ہے. کنڈے امام جعفر کے، امام جعفر عربی. عقل ہوئے نا تو اتوں ہی پتہ لگ جاتا ہے. اے پنجابی، ہاں جی، او عربی. سمجھ آئی؟ پتہ چل گیا یہ پنجاب کی ایجاد ہے. اور کس لیے پیالے بھرتے ہیں؟ اے سالک پیالہ تو چک، اگلے سال تک تو امیر ہو جائے گا تو پھر تو بھری. ہائے ہائے. اور ظالمہ رزق میں برکت چاہتا ہے. ہر تاجر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تاجر پھنسیا ہوئے گا دن قیامت پہ. ہر تاجر کی ہوئے گا؟ پھنسیا ہوئے گا دن قیامت پہ. حل کی ہے صدقہ کردہ رہے، صدقہ کردہ رہے، صدقہ کردہ رہے، بچ جائے گا. پھنسیا کیوں ہوئے گا؟ میں کبھی کسی دوست کے پاس اس کی دکان پر جا کے بیٹھوں نا تو میں اس کا گاہک آ جائے تو میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں آپ بیٹھے کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں تو بڑیاں ٹیل چاکیاں کرنیاں نے یہ تاں انہیں پھسنا ہے، بڑے حساب لانے نے تو یہ تو اینو بالکل انج رات دن دے 12 بجے آ کے دس دینے نے. تو میں کہا میرے سامنے تو پھنسا نہیں سکنا، تو بہتر نہیں میں اٹھ کے چلا جا. فرمایا سارے تاجر پھنسے ہوں گے. حل کیا بتایا نکلنے کا؟ کیا کرے؟ صدقہ کر. اور کریا کر انہوں خرچ، وہ کڈیا کر. وہ ساڑھے درویش بھی کسی جا کے آکھے نا کام کر دے تو کر دیا کر، کر دیا کر، کر دیا کر. دریا سمندر نہیں کدی رکے، وگدے رہندے نے، وگدے رہندے نے، وگدے رہندے نے، وگدے رہندے نے. تے جے اپنے مال نو چھپڑ بنائے گا تو بو پیدا ہو جائے گی. فجمع فہوا ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اینو چھپڑ نہ بنا، اینو دریا بنا دے. پھر پانی پہاڑوں کی برفوں سے بھی اللہ بھیج دے گا. بارش کے بغیر بھی اللہ تیری فصل کو پھلدار کر دے گا. قرآن پڑھیں تو تاں تینوں پتہ لگے نا. پیالے چکن نال نہیں کچھ نہیں بننا، مشرک ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. کنڈے بڑھان نال تیرا ککھ نہیں بننا، مشرک ہو جائے گا. یہ پیالہ بھی پنجابی دا لفظ ہے، عربی دا نہیں. سمجھ آئی؟ کی کر؟ صدقہ کر، صدقہ کر. جب تو صدقہ کرے گا یہ نکلے گا، تازہ پانی آ جائے گا. یہ اچھا بارش نہیں ہوگی، بارش تو بغیر بھی اللہ اس کھیت کو سبز و شاداب کر دے گا جس کھیت کا مالک عشر دینے والا ہے. وہ قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ فرمایا اس پر اللہ شبنم گرا دے گا، اس پر اللہ شبنم گرا دے گا. اب دیکھیں ایک آدمی آواز سنتا ہے بارش سے آواز آ رہی ہے فلاں بندے دے باغ تے بس، فلاں بندے دے باغ تے. اللہ تے پھر اللہ ہے نا. اللہ اسی ساڈی صلح نہیں نا اللہ نا، مصیبت ہے بڑی، ساڈی صلح نہیں. ساڑی تے مولوی نال صلح نہیں جڑا اللہ دے دین دسدا ہے.
سمجھے نا جڑا بہتا نچے آنے ویکو فلانے کنجر نو اللہ کنی عزت دیتی سی یہ آنے کنجراں تے عزت نہیں وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین نچن والا مر جائے گان والا مر جائے شہباز شریف صاحب یہ بڑا بیمار ہو گیا ہے نچنے گانے والا ہے ملک کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے کنجر اس کے لیے کچھ کرو بڑا فنکار ہے یہ پڑھتے نہیں آپ اخبارات میں سوشل میڈیا پر دیکھتے نہیں آپ یہ بڑا فنکار ہے اس نے بڑی فن کی قدر کی ہے کیا فن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں بانسری کی آواز آ رہی ہے آپ نے کانوں میں انگلیاں دی لی ہیں اب جو بانسری بجانے والا ہے نبی علیہ السلام تو اس کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں تو کہتا ہے فنکار ہے اس نے فن کی خدمت کی ہے تیری مانوں یا محمد رسول اللہ کی مانوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بات کر رہا تھا دنیا میں کسی بندے کے کام آ جا کسی مسلمان کے کام آ جا من نفذ قربت من قربت الدنیا من نفذ عن مسلم قربت من قرب الدنیا میں بات ختم کرنے لگا ہوں 1 منٹ رہ گیا ہے آواز آ رہی ہے بارش سے فلاں بندے کے باغ پر جا کے برس فلاں بندے کی کھیتی پر برس ارد گرد نہیں او دی کھیتی تے بس اور سمجھو چھڑ دیو شرک جنی پلیت شے کائنات تے کوئی نہیں جے اللہ زانی نو معاف کر دے گا شرابی نو معاف کر دے گا ڈاکو نو معاف کر دے گا مشرک نو نہیں اللہ معاف کر روزی تے اللہ باندری نہ کردا رب العالمین ہے حکم کی ہوندا ہے فلانے بندے دے باغ تے جا کے بس وہ بندہ کہندا ہے میں بڑا پریشان ہویا یہ نام لے کے کیا جا رہا بس میں بھی ٹر پیا نیڑے ہی ہونی ہے کوئی تھان کہندا اتنے میں پہنچیا تو جا کے میں ویکھیا بدل وہ باغ تے بس رہا ہے تو اپنے جناب کیاریاں نو کھیتیاں نو پانی لا رہا ہے کہندا میں پوچھیا یہ تے دس تیرا عمل کی ہے یہ تے دس تیرا انہیں کہ عمل اے وے میرا باغ جس وقت پھل دیندا ہے میں 3 حصے کرنا یہ میں ایک حصہ تے میں کٹ لینا جڑا باغ دا خرچ ہوندا ہے ایک حصہ بیوی بچیاں نو ایک حصہ اللہ دی راہ وچ ایک حصہ اللہ دی راہ وچ اس کو دریا بنا دے اس کو اگر تو خرچ نہیں کریں گا تو چھپڑ بن جائے گا چھپڑ کی پیدا کرتا ہے مچھر گندگی بدبو چھپڑ یہ پیدا کرتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مال وعددا یحسب ان مالہ اخلد کلا یہ تینوں بھلیکھا ہے تیرے کو رہے گا کلا ہرگز نہیں واخر دعوانا